بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت نے علماء کرام کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے جس تنخواہ کا حکم دیا ہے اور جو مقرر کر رہے ہیں، اس کے کیا کیا شرائط ہے وہ تو کل میں نے آپ کو دکھائے ہیں، لیکن اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کیا ہے وہ آئیں سنیں اور پھر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ان کی یہ گفتگو سن لیتے ہیں۔ مساجد کے ائمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے۔ وہاں بھی 10,000 روپے تھے اور یہاں بھی 10,000 روپے تھے۔ جب تنقید ہوئی کہ بھائی 7-8 سال کے بعد بھی وہی قیمت ہماری، تو 25,000 کر دیے۔ ہم تو علماء کو روزگار دینا چاہتے ہیں، او غریب لوگ ہیں بیچارے، 5-7 ہزار روپے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کب سے تمہارے اندر یہ ہمدردی آ گئی؟ فضل الرحمان تو علماء کو کہ حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، ان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ سنو، میرا مولوی اگر کالج میں پروفیسر ہے، اسلامیات استاد ہے، اسکول میں استاد ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، میں نے اس کی ملازمت اور اس کی تنخواہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جو مسجد سرکاری نہیں ہے، جو مولوی صاحب ملازم نہیں ہے سرکار کا، تم کس مت میں اس کو 25,000 دے رہے ہو؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا اور کوئی دھندا نہیں ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ ملا کی ضمیر کو کیسے خریدا جائے؟ مسجد میں تم نے ہمارے رائے کے مطابق خطبہ دینا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، امارات میں ایسا ہو رہا ہے، کویت میں ایسا ہو رہا ہے۔ او بابا، پھر بادشاہت لاؤ نا، پھر جمہوریت ختم کرو۔ ایک مولوی کے لیے وہ مثال بنتا ہے، نظام کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، ہم برصغیر کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے سامنے جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ برصغیر کی 250 سالہ تاریخ آپ کے پشت پر ہے، وہ قربانیاں آپ کے پشت پر ہیں، اس کی سیاست آپ کے پشت پر ہے، اور کوئی پاکستان میں سیاسی لحاظ سے اتنا طویل تجربہ نہیں رکھتا جتنا کہ آپ علماء کرام رکھتے ہیں۔ لیکن پورا سبق بھلا دیا آپ نے۔ سبق نہ بھلاؤ، یہ آپ کا سبق ہے، یہ ہمارے اکابر کا سبق۔ 250 سال کی تاریخ، ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 250 سال کی کتاب پڑی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے پہ غور کرتے ہیں، کیا پالیسی بنانی ہے، تو ہم پوری تاریخ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ فلاں موقع پر یہ حکمت عملی ہمارے اکابر نے بنائی، کامیاب ہو گئی تھی، فلانی حکمت عملی بنائی تھی، ناکام ہو گئی تھی۔ کامیاب حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے، ناکام حکمت عملیاں بھی ہمارے سامنے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے حالات میں ایک حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری متاع ہے، ہمارا اثاثہ ہے، تاریخ ہمارا اثاثہ ہے۔ تو اوقاف کا قانون بنایا جا رہا ہے، زبردستی اوقاف کی ملکیت کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ آج مدارس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ انگریز ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، امریکہ اور مغرب ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، ہمارا کشت خون کرے گا، لیکن اپنے اہداف کا تعین اور اس کے لیے حکمت عملی ہم نے خود بنانی ہوگی۔
آج اس کردار کو ہماری ریاستی سطح پہ ختم کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ دینی مدارس کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی کا یہ رویہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ باہر سے ان کو دیا گیا ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ اور اس بین الاقوامی ایجنڈے کا راز بتا دوں آپ کو، اسی بین الاقوامی ایجنڈے کا راز یہ ہے کہ مذہبی نوجوان کو مشتعل کیا جائے، اور پوری اسلامی دنیا میں وہاں کے مذہبی نوجوان کو مشتعل کر کے اپنی اپنی ریاست سے لڑایا جائے، اور ریاستی قوت سے اس نوجوان مذہبی نسل کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری راز کی بات کرتا ہوں کہ مسلح تنظیمیں زبانی طور پر ان کی دشمن ہیں، اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کامیاب ہے، ہم نے نوجوان کو مشتعل کر کے اسلحے کی طرف لے گئے، اپنی ریاست سے ان کو لڑایا، لیکن ان کو اگر غصہ ہے اور اندر سے وہ کڑ رہے ہیں، وہ جمعیت علماء اور وفاق کے لیے کڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو کیسے بچایا، کس طرح ان کو مثبت راستہ دیا، کس طرح اس کو امن کا راستہ دیا، اور کس طرح انہوں نے اس ریاست کو بچا ان کے مذہبی کردار کو زندہ رکھا۔ اس پہلو کو نظر انداز مت کریں۔ اور یہ رپورٹیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کا زیادہ غصہ ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا، مدرسے کو بچا لیا، طالب علم کو بچا لیا، اشتعال سے بچا لیا۔ تو اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے مدارس پر دباؤ ہے۔ ادارہ ہے، الزام ہے اس کے اوپر، آپ تشدد پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر کی نظام تعلیم سے تشدد پیدا ہوتا ہے، تشدد سے دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے۔ 9/11 کے بعد یہ نظریات پیدا ہوئے۔ یہ تقسیم مغرب کی ہے۔